اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کا شنع بصیرت کی انتہائی عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ پروردگار عالم کی دی ہوئی توفیق کے ذریعے سے کتاب مولا علی علیہ السلام مدینہ میں 25 سال کی ریڈنگ کا یہ 23واں پارٹ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم پیج نمبر 365 تک پہنچ چکے ہیں اور ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے عالم علم لدنی۔ دنیا حیران ہے کہ ایک ذات علی میں ساری خوبیاں کیسے جمع تھیں۔ یہ حدیث ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ایک جلسے میں فرمایا کہ اگر تم آدم کا علم، نوح کا عزم، ابراہیم کی خصلت، موسیٰ کی مناجات، عیسیٰ کا زہد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ایک ذات کے اندر جمع دیکھنا چاہتے ہو تو اس شخص کو دیکھو جو تمہاری طرف آ رہا ہے۔ لوگوں نے گردنیں اٹھائیں تو دیکھا علی ابن ابی طالب ہیں۔ ریفرنس جارج جرداق، کتاب ندائے عدالت انسان، صفحہ نمبر 30۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کے علم کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ ریفرنس تاریخ ابن عساکر، حدیث نمبر 984 اور 997 تک، تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 170، میزان ذہبی 415/2، منتخب کنز الاعمال برحاشیہ مسند احمد 30/5، شرح نہج 219/7 اور نظریہ عدالت صفحہ نمبر 265۔ جب رسول علی کو اپنے باب علم کا دروازہ کہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی کیا شان ہوگی۔ پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ علی نے سوائے رسول کسی کے سامنے زانوئے ادب طے نہیں کیا اور دنیا کے سب سے بڑے عالم کہلائے، جسے تمام بڑے علماء نے علم لدنی یعنی علم من جانب اللہ کہا۔ ابو حامد غزالی نے اپنی کتاب بیان علم لدنی میں نقل کیا ہے کہ علی نے فرمایا کہ رسول خدا نے اپنی زبان میرے دہن میں دی، پس حضرت کے لعاب دہن سے مجھ پر علم کے 1000 باب کھل گئے اور ہر باب کے مزید 1000 باب کشاد ہوئے۔ قوت ادراک میں علی یگانہ روزگار تھے۔ علم کا کوئی ایسا عرب کا کوئی ایسا علم نہیں جسے آپ نے وضع نہ کیا ہو۔ قرآن سے انہیں عشق تھا، اس کا بیان الہی ان کے دل و دماغ میں پیوست تھا۔ حکیمانہ نظر کے ساتھ غور و فکر کرتے، اکثر لوگوں کے سوالات کا جواب قرآنی آیات سے دیتے۔ اس میں تعجب اس لیے بھی نہیں کہ ہمیشہ پیغمبر کے ساتھ رہے۔ جو حضرت سے دوسروں نے سنا وہ تو سنتے ہی تھے، لیکن جو خود سنا اسے دوسروں نے نہیں سنا۔ بیشتر قرآن کی آیات ان کے سامنے نازل ہوئیں اور جو غیر موجودگی میں نازل ہوئیں وہ رسول انہیں خود بتلاتے۔ پھر سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں بقول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی امام مبین تھے اور اللہ نے ہر چیز کا علم امام مبین کو دے دیا۔ ریفرنس ینابع المودہ صفحہ نمبر 77، علی فی القرآن صفحہ نمبر 369 اور 370، مؤلف آقا سید صادق حسین شیرازی۔ اسی لیے علی نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، پوچھ لو مجھ سے قبل اس کے کہ مجھ کو نہ پاؤ، پس خدا کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور آدمی کو پیدا کیا کہ کتاب اللہ کی جس آیت کے متعلق سوال کرو گے میں اس سے متعلق تمہیں آگاہ کر دوں گا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، دن میں نازل ہوئی یا رات میں نازل ہوئی، رسول خدا سفر میں تھے تب نازل ہوئی یا قیام فرما رہے تھے تب نازل ہوئی، میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر، کس کے بارے میں نازل ہوئی، مومن کے حق میں یا منافق کے بارے میں۔ یقیناً خدا نے مجھ کو فہم و ادراک رکھنے والا دل اور فصیح و گویا زبان عطا فرمائی ہے۔ ریفرنس نہج البلاغہ۔ یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو علم قضا کا ماہر ہو، اور قرآن و شریعت کی آگاہی میں علی کا جواب نہ تھا۔ علم فقہ ہو یا علم کلام، علم تصوف ہو یا علم نحو،
علم حساب ہو یا علم فلسفہ۔ علی جیسا عالم نہ مشرق میں پیدا ہوا نہ مغرب میں، جس کی وجہ سے ذات نبوت کے بعد علی صحرائے عرب کا دوسرا معجزہ تھے۔ تاریخ الادب کے صفحہ نمبر 101 اور 186 پر عہد حاضر کے مشہور مورخ الاستاذ احمد حسین الزیات لکھتے ہیں کہ حضرت کے بعد سلف و خلف میں گفتگو و کلام اور تقریر و خطابت میں حضرت علی سے زیادہ فصیح تر ہم نے کسی کو نہ پایا۔ آپ ایسے حکیم و فلسفی تھے کہ آپ کے بیان سے حکمت کے چشمے جاری ہوتے تھے اور آپ کی زبان سے خطابت کے دریا ابلتے تھے۔ آپ ایسے واعظ تھے کہ سامعین کے قلب و دماغ کو اپنے واعظ سے مسحور کر دیتے تھے۔ آپ کے مکاتیب اور رسائل دلائل کی بے پناہ گہرائیوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ حضرت کے وہ خطبے جن میں آپ نے لوگوں کو جہاد کے لیے برانختہ کیا، اور وہ رسائل جو معاویہ کے نام تحریر فرمایا، وہ خطبے جن میں طاؤس، چمگادڑ اور دنیا کے اوصاف بیان فرمایا، اور وہ فرمان جو مالک اشتر کا موسوسہ ہیں، سب بدائع عقل بشرا اور معجزات زبان عربی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کے چند خطبوں پر علماء اعظام لکھتے ہیں کہ یہ سب اسرار ہی اسرار پر مشتمل ہیں، جن کے معنی کی معرفت سوائے علماء راسخ کے کوئی نہیں رکھتا۔ حضرت علی کا کلام اس کثرت سے موجود ہے کہ 6 صدی کے مشہور عالم ابو الحسن محمد ابن الحسین بہقی اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ موسوم بحدائق الحقائق میں قطب الدین راوندی متوفی 573 ہجری کی کتاب منہاج البلاغہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ قطب الدین راوندی نے حجاز میں علماء سے سنا تھا کہ انہوں نے مصر میں امیر المومنین کے کلام سے ایسے مجموعے کو دیکھا تھا جو 20 مجلدات سے زیادہ تھے۔ ریفرنس روضات الجنات باب العین صفحہ نمبر 464 طبع ایران۔ 14 ستارے کے صفحہ نمبر 138 پر علامہ رشید الدین ابن شہر آشوب معلم العلماء اور علامہ سید محسن صدر کی کتاب الشیعہ و فنون الاسلام کے حوالے سے درج ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے حضرت علی نے تصنیف کی ہے۔ تصانیف کا ذکر کئی کتابوں میں ہے، اس میں صحیفہ جامعہ، قرآن مجید نزول آیات کی ترتیب میں، اور مصحف فاطمہ تو موجود نہیں، لیکن کتاب تفسیر جس میں علوم قرآن کے 60 سے زیادہ اقسام کا مخصوص مثالوں کے ساتھ بیان ہے، کتاب الفجر، کتاب الجفر، اونٹ کی زکوٰۃ سے متعلق ایک رسالہ، کتاب فی الدیات مسمہ بالصحیفۃ، کتاب الفرائض، کتاب صدقات النعم، اربع معۃ الباب جس میں 400 اقوال موجود ہیں، رسالہ فی النحو، احتجاج علی الیہود، احتجاج علی النصارہ، نوادر، احتجاجات، مالک اشتر کے نام تحریری ہدایات، محمد ابن حنفیہ کے نام وصیت، کتاب فی ابواب الفقہ اور کتاب فی الفقہ جیسی متعدد کتابیں موجود ہیں۔ ملاحظہ ہو نور الابصار امام شبنجہی صفحہ نمبر 73 طبع مصر، کتاب اعیان الشیعہ کی تالیفات و تصنیفات کی فہرست، نہج الاسرار اور 14 ستارے وغیرہ۔ حضرت علی کے خطبوں کی تفصیل بھی نہج البلاغہ، نہج الاسرار، نظریہ عدالت صحابہ، 14 ستارے وغیرہ میں درج ہے۔ حضرت علی کی علمی استعداد، ان کے خطبے، مکتوبات، ملفوظات، مسائل توحید، وعظ و نصیحت، افکار، معاشرتی قواعد، طرز حکمرانی اور ملکی سیاست جیسے تمام موضوعات معراج کمال کے درجے پر فائز ہیں، اور علمیت و افلاک و نجوم اور اسرار طبیعیات و فلکیات جیسے علوم تو حضرت علی کے علم لدنی کا حیران کن مظہر ہے۔ 20ویں صدی کی ٹیکنالوجی کے مدد سے جو سائنسی حقائق دریافت کیے جا سکتے ہیں، وہ سب
قرآن میں موجود ہیں، لیکن صرف قرآن کو کافی کہہ لینے سے سائنسی معجزات سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اس کے لیے علی جیسے استاد کی ضرورت ہے۔ عرب اپنے آبا سے وراثت میں ملے قصہ کہانیوں پر ہی یقین رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آسمان کو پہاڑوں نے سہارا دے کر رکھا ہے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ زمین ہموار ہے، اس کے دونوں کناروں پر اونچے پہاڑ واقع ہیں، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے قرآن ہی سے ثابت کیا کہ یہ غلط ہے۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی رفع السماوات، یعنی خدا وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسے کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے۔ اس وقت لوگ فلکیات یعنی ایسٹرونومی، طبیعت یعنی فزکس یا حیاتیات یعنی بائیولوجی کے متعلق کچھ نہ جانتے تھے۔ یہ ایسے مضامین ہیں جن سے کائنات کی تخلیق، انسان کی تخلیق، فضا کی ساخت، زمین پر زندگی کو ممکن بنانے والے تناسب جیسے موضوعات کے بارے میں حضرت علی نے جو 1400 سال پہلے انکشافات کیے وہ کہاں سے کیے؟ بغیر کسی مکتب میں پڑھے ان علوم پر روشنی ڈالنا حضرت علی کے علم لدنی کا ثبوت ہے۔ کائنات اور زندگی کی تشریح کے لیے ان کے پاس علمی خزانہ تھا۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 14 میں امیر المومنین کی ایک طولانی حدیث منقول ہے کہ جب خدا نے زمین پیدا کی تو پہلے اسے کعبے کے نیچے حرکت دی، پھر اسے پانی پر پھیلایا تو اس نے ہر ایک چیز کو گھیر لیا۔ ایک اور خطبے میں فرمایا کہ پہاڑوں کے ذریعے سے خدا نے زمین کو جھکولے سے روکا اور زمین کی حرکات کو گڑے ہوئے سخت پتھروں سے معتدل بنایا۔ دوسرے خطبے میں مزید صراحت کی، زمین میں پہاڑوں کے گاڑے جانے سے اس کا اضطراب یعنی جھکولے کھانا جاتا رہا۔ نہج البلاغہ میں ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا صرف یہی زمین نہیں ہے جس پر ہم سکونت پذیر ہیں، بلکہ خدا نے اور بہت سی زمینیں پیدا کی ہیں جو اس فضا میں ہماری زمین کی طرح متحرک ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 172 میں ہے کہ اس خدا کے لیے حمد ہے جس نے اس طرح تخلیق کا کام کیا کہ ایک آسمان دوسرے آسمان کو دیکھنے سے نہیں روکتا، نہ ایک زمین دوسری زمین کی حالات معلوم کرنے سے روکتی ہے۔ انوار نعمانیہ جزائری بحار مجلسی جلد نمبر 14 میں ہے کہ امیر المومنین سے ایک شامی نے پوچھا خدا کی پہلی مخلوق کون ہے؟ فرمایا نور۔ سائل نے پوچھا آسمان کس چیز سے بنا ہے؟ فرمایا پانی کے بخارات سے۔ خطبہ اولا نہج البلاغہ جلد نمبر 1 میں حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ ہے کہ خدا نے پانی کو پہلے ایک وسیع فضا میں بلند فرمایا، پھر اس سے 7 آسمان پیدا کیے جن میں سے آسمان زیری کو منجمد موج کی طرح بنایا اور بالائے آسمان کو محفوظ چھت کی طرح بنایا۔ روضہ کافی ثقۃ الاسلام میں امیر المومنین کی ایک طویل ارشاد ہے جس میں فرمایا کہ اگر آفتاب کا رخ زمین کی طرف ہوتا تو زمین اور اس کے موجودات شدت حرارت کی وجہ سے فنا ہو جاتے۔ کسی شامی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ آفتاب کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا 900 فرسخ کو 900 فرسخ میں ضرب دینے سے جو حاصل ہوگا وہی اس کا طول و عرض ہوگا۔ ریفرنس بحار جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 120۔ بحار الانوار جلد نمبر 14 میں ہے کہ کسی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ چاند کی مسافت کیا ہے؟ فرمایا 40 فرسخ ضرب 40 فرسخ۔ دنیا کا ذہن متعدد چاندوں کی طرف گیا بھی نہیں تھا جب امیر المومنین سے بحوالہ روضہ کافی کلینی انہوں نے کسی کے پوچھنے پر فرمایا کہ ہمارا چاند یا ان کا چاند، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس چاند کے علاوہ دوسرے عالم کے لیے دوسرا چاند بھی ہے۔ بحار الانوار کتاب السماء والعالم جلد نمبر 14 میں امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ سیارات بھی اسی طرح شہروں سے آباد ہیں جس طرح زمین، ہر شہر ایک نورانی ستون سے بندھا ہوا ہے۔ اس روایت کو شیخ فخر الدین تریہی نجفی جو کہ 1057 یعنی 1057 ہجری
میں موجود تھے انہوں نے البحرین میں بھی ذکر کیا۔ سیارات میں شہروں کا ہونا بتاتا ہے کہ اس میں ذی شعور مخلوق آباد ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں کشکول نیو جرسی امیر المومنین کا علمی خزانہ۔ حضرت علی علم الکلام اور الہیات کے بانی اور ایسے استاد ہیں جن کی رہبری اور استادی کا ہر عالم اعتراف کرتا ہے۔ 14 ستارے میں ہے کہ حضرت علی کے علاوہ عبداللہ ابن عباس بھی اپنے زمانے کے مشہور و معروف عالم تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ علی کے علم کا مقابلے میں آپ کا علم کتنا ہے، تو فرمایا جتنا ایک بحر زخار کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا قطرہ ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی درج ہے کہ اسلام کا ہر فرقہ اور مجتہد حضرت علی ہی کا شاگرد ہے۔ فرقہ امامیہ اور زیدیہ کے علاوہ دوسرے 4 فرقوں میں مالکی، حنفی، شافعی اور حنبلی ہیں۔ مالکی فرقے کا بانی امام مالک شاگرد تھے ربیعۃ الرائی کے، اور وہ شاگرد تھے اکرمہ کے، اور وہ شاگرد تھے ابن عباس کے، اور وہ شاگرد تھے حضرت علی کے۔ دوسرے فرقے حنفی کے بانی امام ابو حنیفہ تھے، شاگرد تھے امام محمد باقر علیہ السلام کے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اور شاگرد تھے امام زین العابدین علیہ السلام کے، اور امام عابد علیہ السلام شاگرد تھے امام حسین کے، وہ شاگرد تھے حضرت علی علیہ السلام کے۔ تیسرے فرقے کے بانی امام شافعی شاگرد تھے امام محمد کے، اور وہ شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے، اور چوتھے فرقے کے بانی امام احمد ابن حنبل شاگرد تھے امام شافعی کے، اور اسی طرح ان کا فرقہ بھی حضرت علی ہی کا شاگرد ہوا۔ ریفرنس 14 ستارے مولانا سید نجم الحسن کراروی صاحب، صفحہ نمبر 140۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے بغیر الف کے خطبہ۔ خرائج میں مروی ہے کہ ایک دن صحابہ آپس میں بیٹھے اس بات پر تبصرہ کر رہے تھے کہ زبان عرب میں وہ کون سا حرف ہے جس کے بغیر کوئی لفظ نہیں بن سکتا، اور کوئی خطیب اپنے چھوٹے یا بڑے خطبے میں اس حرف کے بغیر خطبہ نہیں دے سکتا۔ طویل تبصرے کے بعد سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ الف واحد وہ حرف ہے جس کے بغیر عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں بن سکتا۔ حضرت علی بھی اس میں موجود تھے۔ جب ان کا فیصلہ ہو گیا تو آپ نے فی البدی یہ خطبہ شروع کر دیا، اور اس کے بعد یہ خطبے کی چند کلمات عربی میں تحریر ہے۔ حمد تو من عظم تو، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ ہے میں اس ذات کی حمد کرتا ہوں جس کے احسان عظیم ہیں، جس کی نعمات کامل ہیں، جس کی رحمت پہلے ہے، اور یہاں تک کہ آخری جملے تحریر ہیں مجھے تنہا وہی اللہ کافی ہے۔ یعنی مکمل خطبہ نہیں ہے، صرف اس کی شروع کی کچھ سطریں اور آخری کے چند الفاظ یہاں پہ تحریر ہیں۔ آقا محمد باقر دہشتی بہبہانی نجفی نے اپنی تالیف الدمعۃ الثاقبہ جلد اول میں صفحہ نمبر 349 سے 356 تک پورا خطبہ درج کیا ہے۔ آخر میں لکھتے ہیں جو ہی آپ نے الف کے بغیر اتنا طویل خطبہ ختم کیا، تمام صحابہ انگشت حیرت منہ میں دے کر عش کرنے لگے۔ کچھ نے اسے آپ کی جادوگری کا ایک حصہ سمجھا اور کچھ نے اعجاز امامت سمجھا۔ 165 کلمات پر مشتمل یہ خطبہ ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 365 پر درج ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بحر علوم کے ایسے انمول ہیرے جواہرات چھوڑے ہیں جنہیں ایک کتاب میں سمیٹنا ممکن نہیں۔ یہاں ان کے عالم علم لدنی ہونے کی ایک اور تاریخی سند نقل کر رہا ہوں جو ان کے خط تصاویر پر ہیروغلفی پڑھ دینے میں ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ حضرت علی کی الہیاتی علم کا شاہکار ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے خط تصاویر ہیروغلفی۔ صاحب غیاث اللغات اہرام مصر کی بحث کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی سے سوال کیا کہ اہرام مصر کی بنا کب ہوئی؟ انہیں اس پر موجود ایک تصویر بتلائی گئی جسے سن کر انہوں نے فوراً بتلایا کہ 12,000 سال پہلے اس عمارت کی بنیاد رکھی گئی۔
حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیروغلفی جو خط تصاویر سے پڑھی جا سکتی تھیں، نہ اس کے جاننے والے رہ گئے تھے، نہ ان کا کوئی نام و نشان تھا، لیکن حضرت علی نے پڑھ کر تفصیل بتا دی، جس کی تصدیق حضرت علی سے 900 برس بعد ایک فرانسیسی عالم ڈاکٹر شامپلون نے اپنی تحقیق میں کی۔ دنیا اسے علم لدنی کہے یا علم غیب، بہرحال یہ حیرت انگیز حقیقت ہے۔ اس سلسلے میں جناب شیخ ممتاز حسین صاحب جون پوری نے جو تفصیل درج کی ہے اسے انہی کی زبان میں پڑھیے۔ دنیا کی تاریخ اور حالات ماضی کی تدوین کا کام سب سے پہلے یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے کیا، جو 406 سال قبل حضرت مسیح گزرا ہے، جس کو شیخ الشعراء کہتے ہیں۔ اس نے بہت سے حالات نظم کیے ہیں۔ اس سے پہلے نہ کسی کو تاریخ لکھنے کی توفیق ہوئی، نہ کسی نے کوئی ایسی یادداشت چھوڑی جس سے تاریخ کی تدوین ہو سکتی۔ منجملہ تمام علوم و فنون اور حالات کی خطوط و خطاطی کا بھی یہی حال ہے کہ ٹھیک پتہ نہیں چلتا کہ خطوط کی ابتدا کب سے ہوئی، کیوں کر ہوئی۔ ماہرین اثاثہ قدیمہ اور دیگر اہل علم نے ہر علم و فن کی تاریخ اور تدریجی ترقی میں بہت کچھ سراغ رسی کی ہے، اور وادی مکاتیب اور دیگر مقامات سے کچھ کتبے ڈھونڈ نکالے ہیں اور ان سے پتہ لگایا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ دنیا کے ابتدائی دور میں جس طرح انسان نے تمدن میں ترقی کی اور اظہار خیال اور ان کے تحفظ و نشر کی ضرورت پیدا ہوتی گئی، تو کتبے کی صورت میں جو خطوط سب سے پہلے دماغ انسانی میں آئے وہ خط تصاویر تھا، جس کو آج ماہرین فن ہیروغلفی یا ہیروغلفی کہتے ہیں۔ یہی خط ہیروغلفی تمام دنیا کے خطوط کا سرچشمہ ہے۔ اس کے جاننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نہیں ملتے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت علی کے زمانے میں بہت بڑا تفاوت ہے، اور نہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں کوئی صاحب ایسے گزرے جنہوں نے کوئی تاریخ چھوڑ دی ہو۔ ہیروغلفی کے متعلق حضرت علی کے 900 برس بعد جو تحقیقات اور سراغ رسی کی گئی اور مصر اور دیگر مقامات سے 30 سال کی مسلسل سعی اور جافشانی سے جو کچھ ہیروغلفی کو سمجھنے اور جاننے کے باب میں پتہ لگایا گیا، وہ فرانسیسی عالم ڈاکٹر شامپلون تھا۔ اس نے نہ تو دن کو دن سمجھا اور نہ رات کو رات، اور 23 سال جنگلوں ویرانوں کی خاک چھانی، ہزاروں کتبے، لاکھوں تصاویر کو ملا کر ایسے کتبوں سے جو ہیروغلفی اور بعض اور خطوط میں لکھے تھے مقابلہ کر کے خدا جانے کیا کیا دقتیں اور زحمتیں اٹھائیں کہ آج 2 جلدوں میں ایک مبسوط کتاب فرانسیسی زبان میں ہیروغلفی پر تحریر کر کے کتاب کے طور پر چھوڑ گیا۔ اس کی تصنیف سے ہیروغلفی کے سمجھنے میں اور اس کے کتبوں کو جاننے میں بہت کچھ مدد مل سکتی ہے۔ یہ انکشافات اور تصنیف حضرت علی علیہ السلام کے 900 سال بعد کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت علی کے زمانے میں ہیروغلفی کا جاننے والا بھی کوئی تھا اور کوئی تاریخ تدوین ہوئی تھی یا نہیں۔ حضرت ابراہیم کے بعد جب نہ ہیروغلفی کے جاننے والے رہ گئے تھے، نہ یہ خط تھا، نہ اس کا چرچا تھا، نہ کوئی اور نشان تھا، تو پھر حضرت علی کے زمانے کا ذکر ہی کیا کہ جب ہیروغلفی کے نام تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ حضرت علی نے اپنے زمانے میں ہیروغلفی کے متعلق کچھ فرمایا یا کسی کو کتبہ کو جو ہیروغلفی میں تھا پڑھ دیا ہو یا اس کے متعلق حالات بتا دیے ہوں اور اس کی تصدیق 900 برس بعد ہوئی ہو، تو یہ ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ حضرت علی کو خدا کی طرف سے کوئی ایسی قوت اور یا پھر علم ملا کہ جس علم کو انہوں نے کسی دنیاوی دارالعلوم میں پڑھا نہ ہو، اور اس کے حالات اس طرح بتا دیں جس طرح اس کے عالم جانتے ہیں، اور اس کی تصدیق اس ایک مدت مدید کے بعد غیر مذہب اور غیر سرزمین کے عالم کی تحقیق اور انکشافات جدیدہ سے ہو، تو اس کے سوا کہ اس کو عالم علم لدنی یا علم غیب کا جاننے والا کہا جائے اور کیا ہے۔ جب کسی کے سامنے حضرت علی کو عالم علم لدنی کہا جاتا ہے تو غیر اقوام کا کیا ذکر، خود اپنے ہم عقیدہ اس کا ثبوت مانگتے ہیں۔
جب یہ جبر نہیں کرتے، ہم یہ جبر نہیں کرتے کہ اس کو عقیدتاً مانا جائے کہ حضرت علی عالم علم لدنی تھے، اس کا علمی اور عملی ثبوت پیش کرتے ہیں۔ صاحب غیاث اللغات جو حنفی المذہب تھے، احرام مصر کی بحث میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے کسی نے سوال کیا کہ احرام مصر کی بنا کب ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ اس پر کوئی کتبہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا کوئی تصویر ہے؟ سائل نے کہا ہاں، ایک گدھ کی تصویر ہے جو پنجے میں کیکڑا دبائے ہوئے ہے۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا معاملہ صاف ہے۔ بنی الحرمان وکان النصر فی السرطان، احرام مصر کی بنا اس وقت ہوئی جب نصر برج سرطان میں تھا۔ نصر 2000 برس میں ایک برج سے دوسرے برج میں جاتا ہے، اور آج کل برج جدی میں ہے، تو یوں سمجھو کہ 12,000 سال پہلے اس عمارت کی بنیاد رکھی گئی اور ٹھیک زمانہ معلوم ہو گیا، جس کا پتہ دینے کے لیے ہیروغلیفی خط میں یہ تصویر اس زمانے کے ماہرین نے بنائی تھی۔ اس کا پتہ دینے والا 1000 سال بعد دنیا میں ایک ایسا عالم آیا جس کے زمانے میں کوئی اور ہوئے زمین پر ہیروغلیفی جاننے والے باقی نہ رہ گیا تھا جس نے اسے پڑھا ہو۔ اگر 900 برس بعد ہیروغلیفی کے متعلق تحقیقات اور انکشافات کر کے فرانسیسی عالم ڈاکٹر شامپلون نے کتاب نہ لکھی ہوتی تو اس قول کی تصدیق نہ ہو سکتی۔ اگر کوئی مسلمان محقق ایسی کتاب لکھتا تو یہ شبہ کیا جا سکتا تھا کہ ہیروغلیفی کے متعلق قول حضرت علی کے لیے ایک بات بنا لی گئی۔ یہ قول نہ تو ڈاکٹر شامپلون کو معلوم تھا، نہ اس کے سامنے اس کا ذکر آیا، اور نہ شاید صراحت سے وہ مخصوص طور پر اس پر روشنی ڈالتا۔ لیکن جس طرح تصاویر سے مطالب سے اس میں بحث کی گئی، اور جو طریقہ اس وقت اظہار خیال تھا، اور جس عنوان سے خیالات کے ادا کرنے میں تصویروں سے مدد لی جاتی تھی، ان سب کو یکجا کر کے دیکھا جائے تو ہر ذی فہم اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ حضرت علی نے جس طرح اس ہیروغلیفی کے عقدے کو فوراً اپنے زمانے میں حل کیا، وہ وہی طریقہ ہے جس کو ڈاکٹر شامپلون نے سالہ سال کی محنت اور جانفشانی اور کتبوں کے میلان کرنے اور نتیجہ نکالنے سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے یہ بے محل نہ ہوگا اگر ہم بطور استدلال ڈاکٹر شامپلون کی جا کاویوں سے مدد لیں اور دکھا دیں کہ جس وقت ہیروغلیفی کے نام سے بھی کوئی واقف نہ تھا، اس وقت ایسے سوال کا جواب اور ایسا صحیح حضرت علی علیہ السلام کی جانب سے اتنا جلد دیا جانا، یہ علمی اور انکشافی حیثیت سے ان کے صدیوں بعد غور کرنے سے درست اور ٹھیک اترے۔ وہ جواب وہی دے سکتا ہے جو عالم علم لدنی ہو اور جس نے درسگاہ نبوی سے تعلیم پائی ہو۔ ریفرنس ماخوذ صحیفہ معرفت سید اشتیاق حسین، صفحہ نمبر 232 سے لے کر 234 تک۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے کہ علی علیہ السلام عالم الغیب تھے۔ غیب کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی کہ ملائکہ، کتب الہی، انبیاء، تقدیر، یوم آخرت اور موت کے بعد جی اٹھنا غیب ہے۔ ساتھ ہی انسان کا گزرا ہوا کل، آنے والا کل، اپنے ارد گرد کی وہ تمام موجود چیزیں جو نظر نہیں آتی اور اللہ اور اس کے نبی نے جن کے بارے میں نشاندہی فرمائی ہے، وہ سب کا سب غیب ہے، اور غیب پر یقین ایمان کا جزو لا ینفک ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ازل اور تخلیق اول ہیں۔ کائنات اور ملائکہ سب حضور کے سامنے خلق ہوئے ہیں، اور جب آپ پر ہر تخلیق کے عینی شاہد ہیں تو ان کے پاس زیادہ تر علوم غیب کا نہ ہونا عقل سے بعید ہے۔ اس طرح جو لوگ رسول خدا کے عالم الغیب ہونے کے قائل ہیں، ان کو حضرت علی کے عالم الغیب ہونے پر یقین کرنا کوئی مشکل نہیں۔ آیہ مبارکہ ہے کہ اللہ عالم غیب ہے، پس اپنے غیب سے کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جس کو مرتضیٰ اور برگزیدہ کیا ہے۔ خداوند عالم نے حضور کو علوم غیبی عنایت فرمائے اور وہ آپ کے شہر علم میں جمع تھے۔ حضرت کی حدیث کے مطابق حضرت علی حضور اکرم کے شہر علم کا باپ تھے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ باپ کے بغیر شہر میں کوئی کیسے داخل ہو سکتا ہے، اور دروازے پر ہی ماہر علوم نہ ہو تو علم رسول لوگوں تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ایسی صورت میں کیا رسول اپنے علم غیب بھی علی کو نہ دیا ہوگا؟ کیا رسول نے
جب علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کر رہے تھے، اور بقول رسول جب علی رسول خدا سے ہیں اور خود رسول علی سے ہیں تو علی کے تمام علوم نہ صرف آن حضرت کے دین ہوں گے، نہ صرف آن حضرت کی دین ہوں گے، بلکہ ان میں مرضی رب بھی شامل ہوگی، کیونکہ رسول بغیر مرضی الہی کے کوئی بات کرتے ہی نہیں تھے۔ اس سے انکار ممکن نہیں کہ پروردگار اپنے پسندیدہ بندوں کو اپنے علم غیب سے مطلع کرتا ہے۔ ان تمام اسرار کائنات کو وہ اپنے تک کیسے محدود رکھے گا جن کا بتلانا اصلاح عالم کے لیے ضروری ہو اور ان کی کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے خود یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ اللہ نے انہیں علم غیب عطا کیا ہے۔ تاریخ میں ہے کہ ایک بار ان کے خطبے کے بعد قبیلہ کلب کے ایک شخص نے دریافت کیا، یا امیر المومنین کیا خدا نے آپ کو علم غیب عطا کیا ہے؟ تو آپ نے ہنس کر فرمایا، اے برادر کلبی، جو کچھ میں نے کہا یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ یہ صاحب علم و دانش رسول خدا سے سیکھی ہوئی باتیں ہیں، اور علم غیب تو قیامت کی گھڑی اور ان چیزوں کے جاننے پر منحصر ہے جنہیں خداوند سبحان نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، یعنی بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور اس وقت کی جب وہ بارش نازل کرتا ہے، اور جو کچھ رحم مادر میں ہے اس کا علم رکھتا ہے، اور کوئی شخص اتنا بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا اور کون سی زمین میں مرے گا، بے شک اللہ سب باتوں کا جاننے والا باخبر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ علم کے غیب کے علاوہ کچھ علوم ایسے ہیں جو اللہ کسی کو منتقل نہیں کرتا، باقی غیب کے علوم بھی اپنے رسول کو عطا کیے، اور وہ علوم رسول نے علی کو دیے جو عام انسانی دائرے اختیار سے باہر ہیں، جن کو دیکھ کر لوگ حضرت علی کو بھی عالم الغیب سمجھنے لگے۔ حضرت ابو سعید کا بیان ہے کہ میں نے حضرت علی کو منبر پر اس صورت میں دیکھا کہ پیغمبر خدا کی اونی چادر اوڑے ہوئے، آن حضرت کی تلوار باندھے ہوئے، آن حضرت کا امامہ سر پر رکھے ہوئے تھے، اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اے لوگو، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، میرے پہلو میں علم کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے، میرے پاس علم کا خزانہ ہے، یہ پیغمبر کا لعاب ہے، یہ وہ علم ہے جو رسول خدا نے مجھ کو دانوں کی طرح اس طرح بھرایا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کے منہ میں دانہ بھراتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر یہ امت ہموار ہو جائے اور میرے لیے مسند بچھائے اور میں اس پر بیٹھوں تو جس طرح میں نے اہل قرآن کے درمیان قرآن کے مطابق فیصلے دیے ہوں تو اسی طرح اہل توریت کے لیے توریت سے، اہل انجیل کے لیے انجیل سے فتویٰ دوں، یہاں تک کہ خداوند عالم توریت اور انجیل کو اگر گویائی بخشے تو وہ دونوں پکار اٹھیں کہ سچ کہا، علی نے بالکل وہی فتویٰ دیا جو خدا نے مجھ پر نازل کیا، اور تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ ریفرنس ابو سعید۔ اس خطبے میں 3 باتیں غور طلب ہیں۔ پہلی، علم کا سمندر جو رسول خدا نے مجھ میں دانوں کی طرح بھرایا۔ دوسرا، یہ پیغمبر کا لعاب ہے۔ نمبر 3، علی نے وہی فتویٰ دیا جو خدا نے مجھ پر نازل کیا۔ پہلی 2 باتیں تو ایسی ہیں جن کا علی بار بار اظہار کرتے رہے اور اپنے علمی کارناموں کا اعزاز خود بھی نہیں لیا، لیکن تیسری بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے بھی ان کو علوم کے عطیات ملتے رہے، ورنہ وہ اتنا بڑا دعویٰ کبھی نہ کرتے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ آج سے لے کے قیامت تک جو خبر مجھ سے پوچھو گے میں بتا دوں گا، یا کسی ایسے گروہ کے بارے میں سوال کرو گے جس نے 100 افراد کو ہدایت کی ہو اور 100 افراد کو گمراہ کیا ہو، میں ان کی بھی خبر دوں گا اور یہ بھی بتا دوں گا کہ اس کے پکارنے والا کون ہے، اس کے پڑاؤ ڈالنے کا مقام کہاں ہے، اس کے پالانوں کے اترنے کی جگہ کون سی ہے، ان میں کون کون قتل ہوگا اور کون کون اپنی موت آپ مرے گا۔ ریفرنس نہج البلاغہ۔ حضرت علی نے اپنے اس دعوے کے ثبوت بھی دیے۔ جنگ نہروان کے دوران ایک سوار نے اطلاع دی کہ خوارج نے پانی عبور کر لیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ناممکن ہے۔ سوار نے اصرار کیا، خدا کی قسم جب تک میں نے ان کے جھنڈوں کو اس پار پہنچتے نہیں دیکھا واپس نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا وہ نہیں گزرے، اور وہ کیوں کر گزر سکتے ہیں؟ بعد میں یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ علی نے سچ کہا تھا۔ اسی جنگ میں امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ ان کی قتل گاہیں اب نہروان کے اس طرف ہیں، خدا کی قسم ان میں سے 10 بھی بچنے
بچنے نہ پائیں گے اور تمہارے 10 آدمی بھی ہلاک نہ ہوں گے۔ ریفرنس نہج البلاغہ۔ بعد میں شمار کیا گیا حضرت علی کی پیشن گوئی درست نکلی، اصحاب کی وفات اور شہادت کی خبر دی، جناب میثم تمار، کمیل ابن زیاد اور اپنے غلام قمبر کے بارے میں پیشن گوئیاں کیں، وہ حرف بحرف صحیح نکلیں۔ خود اپنی شہادت کے بارے میں جو پیش گوئی کی درست ثابت ہوئی۔ اپنے بیٹے حسین سے پوچھا علیہ السلام کہ رمضان المبارک ماہ کے کتنے روز گزر گئے؟ جواب ملا 17 دن۔ یہ سن کر امیر المومنین نے ریش مبارک پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، اسی ماہ میں میری داڑھی کو میرے سر کے خون سے وہ شخص خضاب کرے گا جو امت کا بدبخت ترین فرد ہوگا، قبیلہ مراد کا نامراد، میری موت کا خواہاں ہے جبکہ میں اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ ریفرنس نہج البلاغہ۔ ان پیشن گوئیوں کے علاوہ بھی تاریخ میں بہت سی پیش گوئیاں درج ہیں جو بعد میں درست ثابت ہوئیں۔ علی علیہ السلام نے علوم غیب قرآن شریف سے بھی حاصل کیے، قرآن پر انہیں عبور حاصل تھا۔ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ قرآن اور مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں جسے علم غیب کہتے ہیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 7، سورہ حجر کی آیت نمبر 94 سے 96 تک، سورہ صف کی آیت نمبر 9، سورہ قمر کی آیت نمبر 44-45، سورہ لہب کی آیت نمبر 1 سے 4 وغیرہ میں موجود ہیں۔ یہ غیب کی باتیں بعد میں درست ثابت ہوئیں اور علی کا قرآن سے علم غیب لینا بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا کہ رسول خدا اقوام کے پاس پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب اور ایک ایسا نور لائے جس کی پیروی کی جاتی ہے اور وہ قرآن ہے۔ اس کتاب سے پوچھو، یہ خود نہ بولے گی، میں تمہیں اس کی طرف سے خبر دیتا ہوں کہ اس میں مستقبل کی معلومات، ماضی کے واقعات اور تمہاری بیماری کی دوا اور تمہاری باہمی تنظیم ہے۔ ریفرنس تقریر 153 نہج البلاغہ۔ یہ مستقبل کی معلومات ہی علم غیب ہیں۔ نور الابصار صفحہ نمبر 760 ورجہ المطالب میں صفحہ نمبر 213 پر درج ہے کہ علی کو علم لدنی اور علم غیب سے ید طولہ حاصل تھا۔ ریفرنس 14 ستارے۔ ویسے علی اپنے علوم کے اظہار میں بہت محتاط تھے۔ فرمایا، خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو تم میں سے ہر ایک کو بتا دوں کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا، اس کے تمام احوال بیان کر دوں، لیکن ڈرتا ہوں میرے بارے میں تم رسول کے منکر نہ ہو جاؤ، کیونکہ مجھے سب کچھ انہی سے ملا ہے مگر تم واقف نہیں۔ خطبہ 174 نہج البلاغہ، حصہ اول، صفحہ 468، پبلشر شیخ غلام علی اینڈ سنس۔ امور غیب سے متعلق مشہور مورخ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ جبکہ کرامات کا ظہور اوروں سے ہو سکتا ہے تو ان ہستیوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے کہ جو علم و دیانت کے لحاظ سے ممتاز اور نبوت کی نشانیوں کے آئینے دار تھیں، اور اس بزرگ اصل یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نظر و توجہ باری تھی وہ اس کی پاکیزہ شاخوں کے کمالات پر شاہد ہے۔ چنانچہ امور غیب کے متعلق اہل بیت کے بہت سے واقعات نقل کیے جاتے ہیں جو کسی اور طرف منسوب نہیں کیے جا سکتے۔ علوم علی کے سارے دعوے درست ہیں۔ ان کا یہ کہنا بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمیں پہچاننا اور اماموں کی معرفت بہت مشکل کام ہے، جسے وہ مرد مومن ہی حاصل کر سکتا ہے جس کے دل کو خدا نے ایمان کے لیے آزمایا ہو، اور وہی ہماری احادیث کو محفوظ رکھ سکتا ہے جس کے سینے میں راز اور عقلیں وزنی اور جاندار ہوں۔ خطبہ 231 نہج البلاغہ، حصہ اول، صفحہ نمبر 560، پبلشر شیخ غلام علی اینڈ سنس۔ اس سے زیادہ حضرت علی کے علوم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو نہج البلاغہ پڑھیں، جسے آپ بلاغت کا راستہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کتاب امیر المومنین علی بن ابی طالب کے خطبات، ارشادات، مکتوبات، رقعات، ملفوظات، نصائح اور پیش گوئیوں کا وہ مجموعہ ہے جسے قرآن کے بعد اہم ترین کتاب ہونے کا درجہ حاصل ہے، جسے سید رضی نے 4 صدی ہجری کے اواخر میں جمع کیا تھا۔ حضرت علی عالم الغیب اس طرح تھے کہ ان کی غیب کی باتیں قرآن فہمی اور عطیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نتیجہ تھیں۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم یہاں پہ ریڈنگ کو مکمل کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہیڈنگ بھی مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلی ریڈنگ میں اگلی ہیڈنگ یعنی مشکل کشائی کا آغاز ہوگا اور پیج نمبر ہوگا 385۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔